अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट, मेरा और आपका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैट्रन्स। आपसे रिक्वेस्ट होगी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। चलें जी, हम आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे ये टॉपिक एक सीरीज़ है जिसमें हमने पहले ये बात की कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के बाद का माहौल क्या है। फिर हमने इस चीज़ पे बात की कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो पाकिस्तान और इंडिया उसमें किस तरह शिरकत करेंगे और कौन कौन से उसमें अपने हथियार आजमाएंगे और ये कब हो सकता है। अब उसके बाद हम अपनी 5वीं एपिसोड में हम आ गए हैं, और 5वीं एपिसोड में हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि अमेरिका जो दुनिया की वाहिद तने तनहा सुपर पावर था, अब उसकी जगह साउथ एशिया में बरसगीर पाक व हिंद और इसके आसपास के तमाम इलाकों में, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और ये सारे इलाके शामिल हैं, और इसमें कौन अमेरिका की जगह ले रहा है। तो चलें आज हम आपका अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात याद रखें कि दुनिया जो है वो शुरू से ही, जब से दुनिया बनी है, इस यहाँ पे ताकत की लड़ाई है, और ताकत की लड़ाई दुनिया में आज के ज़माने में मुख्तलिफ़ ताकतों के दरमियान है। जैसे अमेरिका है, चाइना है और रशिया है। कुछ अर्सा पहले तक तो ये एक ही पावर थी, अमेरिका की। उससे पहले दो पावर थी, रशिया थी और अमेरिका थी। और फिर अब जैसे मैंने आपको बताया कि चाइना एक उभरती हुई सुपर ताकत है, और चाइना और अमेरिका के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई है ये दो मुल्कों के दरमियान नहीं है, ये बेसिकली दो तहजीबों के दरमियान, दो सोसाइटीज़ के दरमियान, दो आइडियोलॉजीज़ के दरमियान, दो नज़रियात के दरमियान एक जंग है। आइए हम इसके ऊपर आगे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चाइना साउथ एशिया में अपनी सबकत ले जा रहा है और अमेरिका को पीछे करके साउथ एशिया में अपना कब्जा जमा रहा है। पाकिस्तान, आप हैरान होंगे कि मैं पाकिस्तान का दरमियान में कहाँ से जिक्र ले आया हूँ। चलिए मैं पाकिस्तान का आपको बताता हूँ। ये एक ऐसा जो आने वाला जो अभी टॉपिक है, ये मेरा एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा। मेरे इससे पहले भी जितने भी व्लॉग आए हैं उसमें बाज़ औक़ात कुछ ऐसे मेरे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर कभी किसी ने पहले बात नहीं की। जैसे मैंने पाकिस्तान के मुतालिक बात की कि अगर इंडिया ने न्यू नॉर्मल किया है तो पाकिस्तान सुपर नॉर्मल करेगा। तो सुपर नॉर्मल की जो इस्तेलाह है वो सबसे पहले मैंने ही इस्तेमाल की है, और आज मैं आपको एक नई इस्तेलाह के मुतालिक बताऊंगा, और वो इस्तेलाह है सुपर पावर मेकर। जी जी, आपने सही सुना, सुपर पावर मेकर। पाकिस्तान दुनिया में एक सुपर पावर मेकर है। आप भी हैरान होते होंगे कि ये कौन सी बात आ गई और ये कैसे है। मैं आपको इसकी दलील देता हूँ। 1991 में, यानी कि 26 दिसंबर 1991 को रशिया अफ़गानिस्तान को छोड़ के निकलता है और उसके हिस्से बखरे हो जाते हैं, और USSR रशियन फेडरेशन में तब्दील हो जाता है, और दुनिया में सुपर पावर जो दो थी वो अब एक ही रह जाती है। और आप जानते हैं कि उस वक्त के USSR को ख़त्म करने के लिए जो कलीदी किरदार अदा किया वो पाकिस्तान था। तो अगर हम ये कहें कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने में पाकिस्तान ने अपना कलीदी किरदार अदा किया तो ये गलत ना होगा। इस हवाले से 1991 में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा अमेरिका को सुपर पावर बनवा दिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अमेरिका जब सुपर पावर बन गया तो इसके सुपर पावर बनने के बाद जैसे हर अरूज को ज़वाल है, इस पर भी ज़वाल आया, और ये भी अफ़गानिस्तान का रुख कर बैठा। अब जब ये भी पाकिस्तान का रुख कर बैठा तो ज़ाहिर है यहाँ वो अपने मफादात के लिए आया था, और उसके वो मफादात जो पाकिस्तान के साथ टकराव रखते थे, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उसका मुकाबला करना था। पाकिस्तान ने अपने तौर पर जितना मुकाबला कर सकता था किया, और वो किस तरह किया ये आप दुनिया की मुख्तलिफ़ किताबों में देख सकते हैं, आप मुख्तलिफ़ दानिश्वरों से ये पूछ सकते हैं, और आप इस बात पे मुत्तफ़िक़ होंगे कि अमेरिका का अफ़गानिस्तान से निकलना
اس کی سپر پاور ہونے کی علامت کو بہت بڑا دھچکا دیا گیا ہے، اور اس کو یہاں سے رخصت کرنے میں اگر کسی کا کلیدی کردار دوبارہ ہے تو وہ ہے پاکستان۔ اور پاکستان نے جیسے ہی اس کو یہاں سے باہر نکالا تو یہ رائز آف چائنا سٹارٹ ہو گیا۔ رائز آف چائنا کا سب سے پہلا ثبوت یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہے، جو 4 دن کی جنگ تھی، لیکن اس نے چائنا کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اور آج ہم اسی موضوع پر ہی تو بات کر رہے ہیں کہ چائنا ساؤتھ ایشیا کے اوپر اپنی حاکمیت جما رہا ہے، اور امریکہ ساؤتھ ایشیا سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جا رہا ہے۔ میرے اس سے پہلے ویلاگس میں بھی آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا میں 2 ماڈل ہیں۔ ایک امریکن ماڈل ہے، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نارتھ اٹلانٹک گروپ ہے، نارتھ اٹلانٹک گروپ، جس میں نارتھ اٹلانٹک کے سارے ملک اس میں شامل ہیں اور اس کے ساتھ امریکہ شامل ہے۔ یہ ایک نارتھ اٹلانٹک گروپ میں تقریباً 20% دنیا کی آبادی جو ہے وہ شامل ہے، اور اس کو اگر ہم دیکھیں اس کے کام کرنے کا طریقہ جو ہے وہ کنونشنل سا ہے۔ کنونشنل اس طرح کہ جیسے کولونیلزم ہو گیا یا نیو کولونیلزم ہو گیا، یہ تقریباً اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ یہ 3 اس کے اوپر جو اس کے پرنسپل تھے، سب سے پہلا پرنسپل تو یہ تھا کہ بیلنس آف پاور کے اوپر یہ بیس کرتا ہے، کہ اس نے ہر جگہ اپنی حاکمیت جما کر اور کام کرنے کی کوشش کی ہے اس سسٹم نے۔ پھر اس نے پاور بلاکس بنائے ہیں پوری دنیا میں، جہاں بھی اس نے غلبہ اختیار کیا ہمیشہ پاور بلاک کے طور پہ اس نے ایمرج ہوا، اور ہر جگہ پہ کہیں نیٹو بنا کے چلا گیا، کہیں کواد بنا کے بیٹھ گیا، اور اس طرح اس نے پوری دنیا کے اوپر اپنا حاکمیت جمانے کی کوشش کی۔ اور تیسرا اس کا سارا سسٹم جو ہے وہ زیرو سم بیس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ زیرو سم بیس کا گیم کا مطلب ہے کہ یا تو فائدہ ہے یا پھر کچھ نہیں ہے، یا تو آپ جیت گئے ہیں یا آپ بالکل ہار گئے ہیں، یہ درمیان والا راستہ اس میں نہیں ہے۔ اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی ہم اگر بات کریں تو اس کی اٹینشن اپنے زمانے میں نارتھ اٹلانٹک ایریا اور ایشیا پیسفک میں کافی زیادہ تھی، اور وجہ کیا تھی کہ $3 ٹریلین کی چائنا کی ٹریڈ، $3 ٹریلین کی جو ٹریڈ ہے چائنا کی، اسے روکنے کے لیے اسے کسی طریقہ ہیمپر کیا جائے، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جائے اور چائنا کی ترقی کو کسی طریقے سے کم کیا جائے، اس کے لیے اوباما ایڈمنسٹریشن نے نارتھ اٹلانٹک اور ایشیا پیسفک کے ریجن میں اپنی پریزنس زیادہ بنانے کی کوشش کی۔ پھر ٹرمپ 2017 میں آتا ہے اور وہ انڈیا کو ایک بہتر رول دیتا ہے چائنا کے خلاف، اور اس کو کواد کا حصہ بھی بنایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بائیڈن آ جاتا ہے، اور بائیڈن جو ہے وہ بھی آ کے اسی چیز کو آگے لے کے چلتا ہے اور انڈیا کو ایک بہتر رول دیتا ہے اس علاقے میں۔ اور ایشیا پیسفک کے ایریے کے حوالے سے، اور اسپیشلی ہم ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک قسم کا تھانے دار یا بدماش بنا کے رکھتے ہیں انڈیا کو آس پاس کے تمام ملکوں کے لیے، اور اس کو تیار کرتے ہیں کہ وہ چائنا کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کا ایک کلندر تیار ہو جائے۔ سوری، کلندر تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ اس کو کہہ لیں کہ جمورہ تیار ہو جائے۔ سوری، جمورہ جو ہے اس نے ان کو اپنا بغل بچہ بنا کے یہاں پہ بنا لیا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چائنا ماڈل۔ چائنا ماڈل یہ ہے، اس میں چائنا ماڈل میں چائنا کے ساتھ کسی حد تک روس بھی شامل ہے، اور یہ دونوں مل کر انہوں نے جہاں بھی کام کیا ان کا طریقہ کار ڈفرینٹ تھا۔ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر۔ آپ دیکھیں یہ جہاں بھی کام کر جائیں گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، چاہے افریقہ میں جاتے ہیں، چاہے ایشیا میں جاتے ہیں، چاہے لیٹن امریکہ میں جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں یہ کسی نہ کسی انفراسٹرکچر کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ اس ملک کی پراسپیرٹی کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہاں سے غربت کو کسی طرح ختم کیا جائے اور پراسپیرٹی کو لے کے آیا جائے۔ پھر یہ ایکویلٹی بیس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ان کا بالکل کام اس طرح نہیں ہے جیسے امریکہ اور ان کا نارتھ اٹلانٹک گروپ جو ہے وہ جس طرح کرتا ہے، کہ وہ تو جہاں جاتے ہیں وہ تو بس ایک قبضہ گروپ بن کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں، حاکم اور محکوم والا کام نہیں کرتے۔ یہ جہاں بھی کام کرتے ہیں ایک بالکل پیار محبت والا، اور ان کے ساتھ مل کر ایک ایکویلٹی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر چوتھی بات جو اس گروپ میں ہے وہ ہے سیکیورٹی کی۔ یہ جہاں بھی کام کرتے ہیں اس ملک کو سیکیورٹی کا ایک تحفظ کا احساس دلواتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 80% کے قریب ممالک، یعنی کہ 193 اگر ٹوٹل ممالک ہیں تو اس میں سے 146 ممالک جو ہیں وہ کسی حد تک
یا تو اس کا گروپ کا حصہ بن چکے ہیں یا اس کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اور ہر ملک جو ان کا ایک حصہ بن گیا ہے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ان ممالک میں کچھ نہ کچھ ترقی کے کام ہو رہے ہیں۔ تو 80% جو پاپولیشن ہے دنیا کی وہ اس وقت اس گروپ کے ساتھ چل رہی ہے۔ اگر میں ان کے کچھ منصوبے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں تو وہ سب سے پہلے جو ہمیں سب سے بڑا جو نظر آتا ہے وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے۔ جیسے پاکستان میں سی پیک ہے، اس طرح دوسرے بہت سارے ملکوں میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو انہوں نے لیا ہے، یعنی کہ راستے جو ہیں ان کو کلیئر کیا جا رہا ہے، جو ٹریڈ روٹس ہیں ان کو بہتر کیا جا رہا ہے تاکہ دنیا کی تجارت ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ آسانی کے ساتھ کی جائے اور زیادہ تیزی کے ساتھ کی جا سکے۔ پھر گریٹسٹ مینوفیکچرنگ کنٹری اور پاور ہے یہ چائنا جو ہے، وہ اس وقت دنیا کا 31% جو پروڈکشن ہے، جو مینوفیکچرنگ ہے وہ چائنا میں ہو رہی ہے، اور چائنا جو ہے وہ دنیا کا ہر قسم کا سامان، ہائی ٹیک سے لے کے لو ٹیک تک ہر قسم کا سامان جو ہے وہ پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے سالوں میں جب اس کی ایوریج دیکھی گئی ہے تو اگر امریکہ کو نکال بھی دیں چائنا کی تجارت میں سے، اگر امریکہ کو ہم نکال بھی دیتے ہیں تو صرف ساؤتھ کے اس ریجن میں، جس کو ہم 80% دنیا کا حصہ کہہ رہے ہیں، 1 ٹریلین سے زیادہ، یعنی کہ $1 ٹریلین سے زیادہ چائنا جو ہے وہ ٹریڈ سرپلس میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو یہ نظر آ گیا کہ یار اب جو دور آ گیا ہے اس میں ٹریڈ کے اندر جا کر اس کے اوپر ٹیرف لگا کر چائنا کو ہم دبا نہیں سکیں گے۔ اور دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ مڑ کے واپس آیا اور اس نے جو 245% پہ چلا گیا تھا وہ واپس اپنے ٹیرفس کو نیچے لے کے آنا شروع ہو گیا۔ اچھا، ہم تیسری چیز بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر، اس گروپ کے اندر، اسپیشلی چائنا کے اندر جو سب سے بڑی جو کوالٹی ہے کہ یہ بہت بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ شو کیس کرتا ہے، ان کو بناتا ہے، ان کو ڈیولپ کرتا ہے، اور چائنا نے اپنے آپ کو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسٹ انفراسٹرکچر ڈیولپنگ کنٹری کے حوالے سے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو منوایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب تمام دنیا جو ہے وہ ان کو، ان کی ہائی ٹیک کی وجہ سے اور ان کی یہی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی سکلز کی وجہ سے بہت پسند کرتی ہے اور فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بات کی کہ جو فرسٹ ٹرم تھی ٹرمپ کی، اس میں اس نے انڈیا کو سر فہرست رکھا، اس سارے ایریے میں اس کو تھانے دار بنانے کی کوشش کی، اور جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئی انہوں نے اس کو اور زیادہ بڑھاوا دیا، اور 2024 تک انڈیا امریکہ کی آنکھوں کا ستارہ، بلکہ کیا ہم کہیں چاند ستارہ بن کے سب کو نظر آتا رہا، اور پاکستان کو 2024 تک بائیڈن گورنمنٹ نے صحیح طریقے سے پوچھا تک نہیں۔ پھر چینج آتی ہے 2025 میں، جب دوسری ٹرم آتی ہے ٹرمپ کی، تو ایک بالکل آپ کہہ لیں کہ 180 درجے کا ایک بہت بڑا ایک یو ٹرن لیا جاتا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے، اور ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ انڈیا کو بالکل ایسے پھٹکار کے دور پھینک دیتی ہے جیسے کبھی اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ میرا ذاتی طور پہ خیال ہے یہ ایک ایسا موقع تھا جب انڈیا نے چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی بجائے جذبات کی رو میں بہک گیا۔ وہ یہی سمجھتا رہا کہ جیسے پہلی دنیا ہمارے ساتھ تھی آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہی غلطی اس کو آپریشن سندور اور آپریشن تندور کی طرف لے کے آ گئی۔ ہوا کیا، ٹرمپ انتظامیہ جب یہ دوسری دفعہ آئی ہے تو اس نے 3 اپنے نئے جو اپنے سامنے جو پوائنٹس رکھے ہیں میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس میں انڈیا کی کوئی گنجائش نہیں بن رہی تھی۔ سب سے پہلے جو اس نے پالیسی شفٹ میں آئی، انہوں نے کہا کہ امریکہ فرسٹ، یعنی کہ جو بھی فائدہ ہے وہ اگر امریکہ کو فائدہ نہیں ہے کسی کام میں تو بھائی ہم نے وہ کام ہی نہیں کرنا۔ تو انڈیا کا امریکہ کے ساتھ جو ایک بہت بڑی ایک چل رہی تھی اس وقت، تقریباً $200 بلین کی ایک تجارت جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے انڈیا کی، اور جس میں انڈیا کو سرپلس حاصل ہے۔ اس سرپلس کی جب اس کی طرف جب توجہ دی گئی تو ٹرمپ نے فوری طور پر اس کو توجہ دی، اور ٹیرف جو ہیں وہ اس کے اوپر انڈیا کے اوپر لگانا شروع کیے، بلکہ انڈیا کو ٹیرف نیشن کا نام دیا، کسی اور ملک کو نہیں دیا، اور ان کو دھوکے باز، جعلساز اور ٹیرف کا کردار قرار دے دیا ٹرمپ نے۔ یہیں سے اسے بات سمجھ جانی چاہیے تھی مودی اور اس کی ایڈمنسٹریشن کو کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں، لیکن نہیں ہوا ایسے۔ پھر ٹریڈ اور ٹیرف ٹریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹریڈ کے حوالے سے
अमेरिका ने सबसे पहले इसे कहा कि जो इसने टैरिफ लगाए हुए हैं अमेरिका के ऊपर उसको ख़त्म करें, और दूसरी तरफ अगर ये ऐसा नहीं करता तो फिर अमेरिका भी जो है वो जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से अमेरिका की तरफ उन तमाम के ऊपर अपने टैरिफ्स लागू कर देगा। फिर तीसरी जो बात जो ट्रंप की पॉलिसी में चेंज आई है वो ये है कि उसने कहा कि हमने अमेरिका को दोबारा, गौर करने के बाद ज़रा देखिएगा, अमेरिका को दोबारा हमने क्या करना है, मेक यूएस ग्रेट अगेन। इसका मतलब क्या है, हम गौर नहीं करते। इसका मतलब ये है कि ये ग्रेट नहीं रहा, अमेरिका ग्रेट नहीं रहा। ट्रंप ये कह रहा है और ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है, अमेरिकन ये खुलेआम हर जगह ये कहते फिर रहे हैं कि अब हम ग्रेट नहीं रहे, हमारे पीयर में, हमारे मुकाबले में हमारी हमनवाई हो चुकी है, और इस वक्त चाइना हमारे साथ बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है, और हम अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाना चाह रहे हैं। ट्रंप ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली है कि इंडिया के साथ रह रहकर हमने अपना बहुत नुकसान कर लिया, और हम इसको जो बदमाश बना के बैठे हुए थे, इसको जो हम अपना जमूरा बना के बैठे हुए थे, और इसके ऊपर हम नवाशात पे नवाशात करते जा रहे थे, और इसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट्स करते जा रहे थे, ये तो किसी काम का नहीं निकला। इसने तो निकम्मा होने का जो है वो सबूत दे दिया है, और इससे फौरी तौर पर ट्रंप इंतजामिया ने मुँह इस तरह मोड़ा है कि यूँ लगता है कि जैसे उसकी तवज्जो ही साउथ एशिया से ख़त्म हो गई है। आज का हमारा जो 5वीं एपिसोड थी इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और यहीं से हम आगे इंशाल्लाह अपनी 6ठा एपिसोड स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।